محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ منافق کسے کہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ منافق مسلمانوں میں نہیں ہو سکتے یا ہم نہیں ہیں، مگر یہ غلط فہمی ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، چونکہ نفاق کب کس کے اندر شامل ہو جائے یہ کہنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ نفاق مومنوں کے اندر ہی پایا جاتا ہے، منافق مومن کے اندر ہی ہوتا ہے، یا غیر مسلموں کے اندر منافق نہیں پائے جاتے۔ منافق مومنوں کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ نفاق کا خوف صرف مومنوں کو ہوتا ہے۔ ایکچول میں جو منافق ہوتے ہیں ان کو یہ چیز تو اطمینان اور سکون دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے کبھی احتساب ہی نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر منافقت ہے۔ جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ جائزہ لیتے رہیں، اپنا احتساب کرتے رہیں کہ ہمارے اندر نفاق آیا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ آج اگر ہمارے اندر نفاق نہیں ہے، تو کل یہ ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کوئی بیماری آج ہم کو نہیں ہے تو وہ بیماری ہمارے اندر کل بھی نہیں آئے گی، یہ اگر مانا جائے تو یہ بہت ہی بیوقوفی بھری بات ہوگی۔ بیماری ہے، کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی لگ سکتی۔ اسی طرح سے نفاق بھی ہماری زندگی کے اندر ہمارے ایمان میں کبھی بھی داخل ہو سکتا ہے۔ بیماری کے علاج کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیماری کا سمٹمز کو جانا جائے، اس کو پہچانا جائے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نفاق ہے کیا، منافقت کی پہچان کیا ہے، منافق کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تب ہمارے لیے اپنا احتساب و جائزہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نفاق یا منافقت کسے کہتے ہیں، منافق کون لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفاق 3 قسم کا ہوتا ہے۔ پہلی، جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ دوسرا، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ اور تیسرا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے۔ یہ متفق علیہ حدیثیں ہیں، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ مسلم میں کچھ الفاظ زائد ہیں۔ ایسا شخص خواہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو اور یہ بھی مانتا ہو، یہ بھی سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے، یہ منافقت کی پہچان ہے۔ دوسری حدیث میں روایت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقت کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ دوسرا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسرا، جب وہ بولے جھوٹ بولے۔ اور چوتھا، غصے میں جب ہو، یعنی غصہ جب آ جائے، یعنی لڑائی جھگڑا کسی سے کرے تو وہ گالی گلوچ کرے، بد کلامی کرے، غصے پر کنٹرول نہ ہو۔ آج ہم اپنا احتساب کریں، انسان کی پرکھ کب ہوتی ہے؟ نارمل کنڈیشن میں انسان تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے، بہت سمجھداری کی باتیں کرتا ہے، زبان سے بد کلامی نہیں کرتا ہے۔ اصل اس کا جو معاملہ ہوتا ہے، اسے سمجھنے کی جو چیز ہوتی ہے، جب اس کو غصہ ہے تو وہ غصے کو کنٹرول کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا۔ یہ 4
باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس سے یہ 4 نشانیوں سے ثابت ہوتا ہے یہ چاروں نشانیاں جس میں ہے وہ 100% منافق ہے، کٹر منافق ہے۔ اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ منافقت نہیں ہے، آپ بالکل حقیقت جان لیں کہ وہ 4 صفت جس انسان کے اندر میں ہے وہ 100% منافق ہے۔ اگر کسی میں 3 ہے تو 75%، کسی میں 2 ہے تو 50%، اور اگر کسی میں 1 ہے تو 25% منافقت کی نشانیاں اس کے اندر ہے۔ اسے کوشش کرتی رہنی چاہیے، اپنے احتساب و جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہمیں کہ ہم جو ہے ان تمام اگر برائیاں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں تو ہمیں بچنے کی اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان تمام برائیوں کو اپنے اندر سے نکال کر باہر پھینک دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔